بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ 9واں درس، حصہ اول، ایمان کی اہمیت۔ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ کیا آپ مادی سوچ رکھتے ہیں یا دینی اور معنوی سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کے اہداف مادی ہوں گے تو وہ آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گی، لیکن اگر الہی ہدف ہوگا، خدا کی رضا ہدف ہوگی، تو وہ چیزیں خود بخود آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر ایمان باللہ، اور جو کچھ خدا نے کہا ہے اس پر عمل کرنا خود انسان کے اندر سکون ایجاد کرتا ہے۔ ایمان کے معنی بھی امن کے ہیں، اور امن یعنی سکون۔ جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو آپ کو ایک اطمینان ملتا ہے جو آہستہ آہستہ فیملی کے اندر آتا ہے، تو فیملی کے افراد میں بھی اپنا طبعی اثر چھوڑتا ہے۔ جو انسان خود پرسکون ہوگا تو پھر وہ دوسروں کو بھی سکون دے گا۔ جو انسان خود پریشان ہوگا وہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے گا۔ اس لیے ایمان ایک ایسا عنصر ہے کہ جب آپ ایمان لے کر آتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سکون اور اطمینان ایجاد ہو جاتا ہے کہ سارا کام مجھے نہیں کرنا ہے اور ساری چیزوں کا کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ چیزوں کا اختیار ہے، باقی سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک انسان کی جس کا رابطہ خدا سے اچھا نہیں ہے، اس کا انسانوں سے بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ کا رویہ ایسا ہو کہ آپ لوگوں میں مقبول ہوں، لیکن اگر آپ کی خدا سے اچھی نہیں ہے تو خود بخود مخلوق سے خراب ہوتی چلی جائے گی اور سب کو آپ سے شکایت ہوگی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا تعلق خدا سے اچھا ہو اور پھر آپ خدا کی خاطر زندگی گزاریں، قانون خدا پر عمل کریں۔ جب آپ ان قوانین پر عمل کریں گے تو آپ کو ایک احسن نتیجہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ان کی نیک نصیبی ہے اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد خداوندی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے وہ یقیناً بہترین خلائق میں سے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ایمان کو محبت کے فروغ کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں ان کے لیے رحمان عنقریب دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ کچھ جاننے کی عملی باتیں۔ شب زفاف کے اعمال۔ انسان کی زندگی کی بہترین اور شاید حساس ترین رات شب زفاف ہوتی ہے۔ دین اسلام نے ہی اس قدر خشک ہے کہ شادی کے جشن کو منع کرے اور نہ ہی اس قدر اس معاملے میں بے توجہی کرتا ہے کہ دلہا دلہن زندگی کی چمک دمک میں اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بھول جائیں۔ با ایمان جوانوں کے لیے اصل میں اس عیش و سرور کی چاشنی یہ ہے کہ اس قدر نعمتوں کو عطا کرنے والے اور خالق حقیقی سے ارتباط قائم کریں اور اس سے راز و نیاز اور شکر ادا کرے اور اپنی عاقبت بخیر کے لیے دعا کرے۔
شب زفاف کے اعمال میں سے نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کرنا ہے۔ اس کے لیے روایت ہے کہ جب دلہا دلہن کو لائے تو دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر جب کہ کہے اور دونوں قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے ہوں، اللہم علی کتابک توججتها وفی اماناتک اخذتها بکلمت کستا للتو فرجها فإن قضیت لی فی راحمها شیئا فاجعلہ مسلما سویا ولا تجعلہ شرکا شیطان۔ بار الہ، میں نے آپ کی کتاب کے مطابق اس سے شادی کی اور دلہن کو میں نے تیری امانت کے طور پر لیا اور تیرے کلمات کے مطابق عقد کے صیغے کی وجہ سے اپنے لیے حلال کیا، لہٰذا اگر اس سے میرے مقدر میں اولاد لکھی ہے تو اسے مبارک اور باتقویٰ شیعہ اہل بیت قرار دے اور اس سے شیطان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ بعض روایات میں اس طرح کے اعمال اور آداب بجا لانے کو کہا گیا ہے۔ نمبر 1، مباشرت سے پہلے 2 رکعت نماز۔ نمبر 2، خداوند سبحان کی حمد اور اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 3، پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر صلوات۔ نمبر 4، اس کے بعد نیچے دی گئی دعا پڑھیں۔ اللہم ارزقنی الفہا وودہا ورضاہا ورزقنی بہا ثم اجمع بیننا بأحسن اجتماع واسر تلاف فإنک تحب الحلال وتکرہ الحرام۔ عورت بھی جب اوپر دیے گئے اعمال انجام دینے کے لیے دعا پڑھے۔ مرد مسلسل نزدیکی کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام زبان پر رکھے تاکہ شیطان سے دور رہے۔ نمبر 6، مرد خداوند تعالیٰ سے سالم اولاد بعافیت و بخیر طلب کرے۔ اس بارے میں ایک دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی لا الہ الا ہوا بدیع السماوات والارض، اللہم ان قضیت منی فی ہذہ اللیلۃ خلیفۃ فلا تجعل للشیطان فیہ شرکا ولا نصیبا ولا حظا واجعلہ مومنا مخلصا مصفا من الشیطان ورجزہ جل ثناؤک۔ اسی طرح روایت ہے کہ جمع کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے: ان ابی جعفر قال اذا اردت الجماع فقل اللہم ارزقنی ولدا واجعلہ تقیا زکیا لیس فی خلقہ زیادۃ ولا نقصان واجعل عاقبتہ الی خیر۔ اسی طرح جماع کے وقت کہے: اللہم ان رزقنی ذکرا سمیتہ محمدن، یعنی خدایا اگر تو نے مجھے بیٹا عطا کیا تو اس کا نام محمد رکھوں گا۔ دوسری روایت میں ہے نیت کرے کہ اگر بیٹا ہوگا تو اس کا نام علی رکھوں گا۔ نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیک یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیک یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیک یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیک یا ام الائمة المعصومین، یا فاطمة الزہراء
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔